السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین بہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ معزز نوجوانان اسلام، عزیز طلباء اکرام، ہر طرح کی بڑائی اور ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کی تعریف اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی کی ضروریات سے فراہم کیا اور پھر اسی طریقے سے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم روزانہ شرک اور ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے وہ شرکیہ باتیں جو عمومی طور پر شرک نہیں سمجھتے وہ باتیں ہم روزانہ جان رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شرک جیسے عظیم اور کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ چنندہ باتیں جیسے حلول کا مسئلہ تھا، بتوں کی عبادت کا مسئلہ تھا، اور اسی طریقے سے قبروں میں جو ہے طواف کرنا، زیارت کرنا، سجدہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے نجومیوں کے پاس جانا اور مستقبل کے بارے میں پوچھنا، یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم تفصیل سے جانے تھے کہ تمام شرک کے دائرے میں سے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ تمام کرتوت سے بچانا ہے۔ کسی کے پاس جا کر مستقبل کے بارے میں اور کسی کے پاس جا کر کے غیب کے بارے میں، کسی کے پاس جا کر کے جادوگری کے بارے میں، کسی کے پاس جا کر کے بیہودہ اور واہیات قسم کی باتیں سننے سے خصوصاً اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ہم بڑے معصوم ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا چلتا ہے۔ دیکھو، ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ بہت سارے مرد احباب یہ باتیں سن کر کے رہتے ہیں، جو غیبدار کی یعنی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں سنتے ہیں، بچتے ہیں، لیکن افسوس کیا ہمارے گھروں کے خواتین کا ماحول بھی ایسا ہے؟ کیا وہ بچ کر کے ہیں؟ ماں ہو، بہن ہو، خالہ ہو، پھوپھو ہو، کوئی نہ کوئی ان کی سہیلیوں میں سے ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح سے رہنمائی کرتی ہیں۔ براہ کرم ان کی اصلاح کریں، کیونکہ یہ شرک ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس شرک کے اقسام میں سے ایک چھوٹی سی بات ہے، بہت باریک بات ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے معاملے کرتے ہیں، کرنے کے بعد اپنی زبان سے کہتے ہیں، اگر کچھ نقصان ہو گیا تو زبان سے کہتے ہیں کہ وہ وقت برا تھا جس وقت ہم ڈیل کر رہے تھے، وہ ٹائم برا تھا جس وقت جو ہے ہم معاملہ کر رہے تھے۔ بات چیت میں بیٹھے بہت ساری باتیں ہوئی اور پھر کچھ ناکامی ہاتھ لگی، کہتے ہیں فلاں وقت برا ہے، فلاں جگہ برا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہنا ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ آپ کو بتا دو، بہت ساری چیزیں ہمیں زمانے جاہلیت سے ملتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دو قرآن نے باقاعدہ طور پر کہا کہ اس دور کے لوگ کہتے کیا تھے، الا حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیا کی زندگی کیا ہے، نموت و نحیا، ہم مر جائیں گے اور زندہ ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک کرتا کون ہے؟ یہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی، کہا کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں، انہم الا یظنون، بس یہ گمان کی باتیں ہیں۔ لہذا وقت کو گالیاں دینا، وقت کو برا سمجھنا، دیکھو میرے بھائی، ایمان لا لو رب پر، صحیح معنوں میں ایمان لاؤ رب پر۔ نفع دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ نقصان ہو گیا ہے، کہیں کچھ غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی مانو کہ تقدیر میں وہ چیز مقرر تھی،
کہ نقصان ہمارے حصے میں تھی. یہ نہیں کہ نقصان کو آپ فائدے میں بدلنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ جادوگروں کے پاس جا کر کے مسئلہ حل کریں گے, غیبدان کے پاس جا کر کے مستقبل کے بارے میں جو ہے باتیں تلاش کریں گے. یہ نہیں کہ زمانے کو گالیاں دیں گے, وقت کو گالیاں دیں گے. اللہ اکبر, یہ تمام چیزیں شرک کے دائرے میں آتی ہیں میرے بھائی. ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے بچانا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم زمانے کو گالی دیتے ہیں, وقت کو گالی دیتے ہیں. ہمیں وہ حدیث معلوم ہونی چاہیے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یودینی ابن آدم, کہ ابن آدم اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہ کوئی بندہ ہے جو اللہ کو تکلیف پہنچانے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث جبرائیل کہ ابن آدم اللہ کو جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر, زمانے کو گالیاں دے, زمانے کو گالیاں دے. وانا الدہر, حقیقت میں زمانے کو بنانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. گویا زمانے کو گالی دینا اس کے بنانے والے کو گالی دینے کے برابر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے بندہ اپنے رب سے بہت دور چلا جاتا ہے, اپنے رب کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے. اسے معلوم نہیں ہوتا گمراہی کیا ہے. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے, شرک بھی کر لیتا ہے, اسے معلوم نہیں ہوتا شرک کیا ہے نہیں کیا. کیوں؟ گمراہی میں ہوتا ہے. کتنی چھوٹی چیز ہے. دیکھو دن اور رات میں غور کرو, کتنے مومن بھائی ایسے ہیں جو زمانے کو گالیاں دیتے ہیں, وقت کو گالیاں دیتے ہیں, وقت کو کوستے ہیں. معاملہ نہیں ہونا تھا نہیں ہوا, منافع نہیں ہونا تھا نہیں ہوا, فائدہ نہیں ہونا تھا نہیں ہوا, اس کے لیے زمانے کو گالیاں دینا, اس کے لیے اسباب تلاش کرنا. میرے بھائیوں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے تعلق سے نبی نے ہمیں منع کیا ہے, جس کے تعلق سے ہمیں بچ کر کے رہنا ہے. زندگی میں چاہے کتنا بڑا دکھ کیوں نہ آ جائے, کبھی ہم رب کو تکلیف نہیں دیں گے. یہ عزم کرو. رب کو تکلیف کیسے؟ گویا ہم کسی مخلوق کو, گویا ہم کسی زمانے کو کوستے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. یقین مانو اس کے بنانے والے کو گالیاں دینے کے برابر ہے. تو لہذا کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا, کوئی وقت برا نہیں ہوتا. برا وقت تھا بھائی, برا وقت چل رہا بھائی, کچھ بھی نہیں میرے بھائی. یہ تمہارے اعمال کا جائزہ لے کر کے دیکھو, اعمال کیسے ہیں دیکھو. ہاں بڑے نیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آزمائش کا وقت آتا ہے مومنین کے لیے. انبیاء پر آزمائش نہیں آیا تو کہ ہم کمزور ایمان والے, آزمائش نہیں آئے, آزمائش ہوتی ہے. ہاں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن پر مصیبتیں آتی ہیں. فرق کرنا ہے مصیبت کیا ہے, آزمائش کیا ہے. ہر مصیبت کو آزمائش سمجھ کر کے آدمی بڑا مست ہو جاتا ہے, غلطیوں پر غلطی کرتا ہے, گناہ پر گناہ کرتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے, اور جب مصیبت آتی ہے کہتا ہے یہ آزمائش ہے, اور پھر رجوع نہیں کرتا. یہ بھی غلط بات ہے. سمجھنا ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آزمائش الگ ہے اور مصیبت الگ ہے. مصیبت آدمی کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے, آزمائش امتحان ہوتا ہے ایک بندے کے لیے. لہذا ہمیں سمجھنا ہے یہ آزمائش ہو, مصیبت ہو, یہ زندگیوں کے حصے ہیں. ان زندگیوں کے حصے میں کبھی یہ نہیں کرنا زمانے کو گالیاں دے کر کے شرکیہ کام نہیں کرنا. اسی طریقے سے آپ کو بتا دوں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری مخلوقات ہیں جس کو ہم ریزن بتاتے ہیں. جیسے بارش کا نازل ہونا ہے, جیسے دھوپ کا کھل جانا ہے, جیسے جو ہے پانی کا بہہ جانا ہے, یا کوئی ایسی بیماری لائق ہو جانا ہے جس کے لیے ہم بہت سارے اسباب تلاش کرتے ہیں. دیکھو ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے. درخت کا پتا بھی گرتا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. ایک پانی کا قطرہ کہیں سے ہمارے حلق تک پہنچتا ہے, یہ بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے, اللہ کا نظام ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے. حدیبیہ کا موقع تھا, اس کے بعد صحابہ اکرام جب آ گئے, بارش ہو گئی. بعض نے کہا یہ بارش اللہ کے فضل سے ہے, بعض نے کہا یہ بارش ہوئی ہے فلاں فلاں ریزن سے, فلاں فلاں وجوہات سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھے هل تدرون ماذا قال ربكم الليلہ, تم جانتے ہو تمہارے رب نے رات کو کیا کہا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر, بہت سارے بندے صبح کیے ہیں مومن کی ایمان والی حالت میں, بہت سارے کفری حالت میں. صحابہ پریشان ہو گئے, کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ,
جو کل رات کی بارش کے متعلق یہ کہا تھا کہ بارش جو ہوئی ہے اللہ کی فضل سے، اس کی رحمت سے ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے کہا فذلک مؤمن، وہ مومن بندے تھے۔ کتنی باریک بات ہے۔ کافر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کافر بالکواکب، جو یہ کہتے تھے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش آئی، فلاں وقت کی وجہ سے بارش آئی، مطرنا بنوعی کذا بنوعی کذا بنوعی کذا، بارش برسنے کے لیے بہت سارے وجوہات۔ لہذا یاد رکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بارش ہوتی ہے، ابھی دیکھو بارش کا موسم چلا لیکن بارش کا عطا پتہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، تو اس کے لیے وجوہات بیان کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں بچ کر کے رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچائے جس کام کے کرنے سے اللہ کی رحمت سے دوری آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے کرنے سے ہمارا رب العالمین راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کو جان کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔